عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وقال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، وقال في رواية آخر لعن الله من سب أصحابي، وقال في رواية آخر استوصوا بأصحابي خيرا، وقال أيضا الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين، والحمد لله رب العالمين۔ محترم ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے اس طریقے سے خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا، آپ کے خاندان کا انتخاب فرمایا، آپ کے قبیلے کا انتخاب فرمایا، آپ کے علاقے کا انتخاب فرمایا، آپ کے زمانے کا انتخاب فرمایا، انتخاب در انتخاب ہو کر اللہ رب العزت نے آپ کو چنا، منتخب فرمایا، اور پھر آپ کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو بھی منتخب فرمایا جن کی قسمت میں آپ کی صحبت کا شرف اللہ نے مقدر کر دیا تھا، جو حضور کے شاگرد بننے والے تھے، آپ کے تلامذہ بننے والے تھے، آپ کے سامنے بیٹھنے والے تھے، آپ سے علم نبوت کو حاصل کرنے والے، کسب فیض کرنے والے جو لوگ تھے، وہ بھی اللہ ہی کے منتخب کردہ ہیں اور اللہ ہی کی طرف سے چنے ہوئے ہیں، پسند کیے ہوئے لوگ۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ ان لوگوں کی تعریف فرمائی جو آپ کے ساتھی تھے، جنہیں صحابہ کہا جاتا ہے۔ صحابہ کے تعلق سے غلط فہمی عموماً جو بعض لوگوں کی جانب سے پھیلائی گئی، اس کے تعلق سے ایک وضاحت ضروری ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اپنے بیانات میں کہ اہل سنت والجماعت کے یہاں صحابی کی جو تعریف ہے، اگر اس تعریف کو مان لیا جائے تو پھر کوئی بدبخت ان کے اوپر تبرہ کرنے کی جرات کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ تعریف جامع اور معنی تعریف ہے۔ اہل سنت والجماعت کے یہاں صحابی کی تعریف ہے جس نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی حالت میں زیارت کی ہو اور ایمان کی حالت میں ہی اس کی وفات ہوئی ہے، اسے صحابی کہیں گے۔ اور جو ایسا صحابی ہو جس نے ایمان کی حالت میں آپ کی زیارت کی ہو اور ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہو، قرآن و سنت کے اندر جو فضائل اور مناقب ہیں وہ ایسے لوگوں کے لیے۔ جو شخص اس تعریف کو مانتا ہے اور اسے تسلیم کرتا ہے، وہ صحابہ کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتا، بدگمانی اور بدظنی نہیں پھیلا سکتا۔ جو صحابہ کے اوپر اعتراض کرے گا وہ پہلے نمبر پر صحابی کی تعریف سے اختلاف کرے گا، صحابہ کی تعریف سے اختلاف کرے گا۔ چنانچہ جن بدبختوں نے صحابہ کے تعلق سے غلط فہمیاں پھیلائی، سوء ظنیاں پھیلائی، انہوں نے صحابی کی اس تعریف کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ جس نے بھی ایک بار دیکھ لیا وہ صحابی تھوڑا ہی ہو جائے گا، بلکہ صحابیت کے لیے لمبے وقت تک آپ کی خدمت میں رہنا ضروری ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ خود بھول بھلائیوں کے اندر صحابی کی تعریف کی ایسے گم ہوئے کہ خود بھی صحابی کی کوئی صحیح تعریف نہیں کر سکے، لیکن بہرحال اہل سنت والجماعت کے یہاں، اہل حق کے یہاں صحابی اسے کہا جاتا ہے
جس نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو یا آپ سے ملاقات کی ہو، آپ کا دیدار کیا ہو ایمان کی حالت میں، ایمان قبول کرنے کے بعد، اور پھر اسی حالت میں اس کا انتقال ہوا، وہ صحابی ہے۔ اور انہی صحابہ کے بارے میں، صحابہ کے اندر چونکہ فرق مراتب ہے، جس طرح پیغمبروں کے اندر رسولوں میں فرق مراتب ہے، اسی طرح صحابہ میں فرق مراتب ہے۔ تو مراتب کے لحاظ سے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ کے اندر اول ہیں، پھر فاروق اعظم ہیں، پھر عثمان غنی ہیں، پھر علی مرتضیٰ ہیں، اور پھر اس کے بعد دوسرے حضرات ہیں، ازواج مطہرات ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، اور آپ کے اہل بیت ہیں، اور دوسرے جو صاحب منقبت اور فضیلت صحابی ہیں، جو جتنا مقدم ہے اور جو جتنا حضور کی صحبت میں زیادہ رہا ہے، جس نے حضور سے جتنا زیادہ کسب فیض کیا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ یقیناً اتنا ہی زیادہ بلند اور بالا ہو جائے گا۔ لیکن جو آخری درجے کا صحابی ہے، بالکل لاسٹ درجے کا صحابی ہے، جس نے زندگی میں صرف ایک ساعت کے لیے، ایک لمحے کے لیے ایمان قبول کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ کا دیدار کیا، چاہے وہ آپ کی صحبت میں رہا ہو یا نہ رہا ہو، چاہے آپ کے ساتھ کسی غزوے میں شریک ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، چاہے اس نے آپ سے روایت نقل کی ہو یا نہ کی ہو، اور چاہے اس کی فضیلت میں الگ سے اللہ کے نبی نے کوئی منقبت اور کوئی فضیلت بیان فرمائی ہو یا نہ فرمائی ہو، وہ بہرحال صحابی ہے، اور جو صحابی ہے اس کی تعریف اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى۔ فرق مراتب ہے، فتح مکہ سے پہلے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے قربانیاں دی ان کا درجہ بڑا ہے، فتح مکہ کے بعد جو ایمان لائے ان کا درجہ ان سے کم ہے، لیکن کل وعد اللہ الحسنى، اللہ نے سب کے لیے حسنہ کا وعدہ فرمایا ہے، جو پہلے ہیں وہ بھی، جو بعد والے ہیں وہ بھی، جو آخر وقت میں ایمان لائے وہ بھی، کل وعد اللہ الحسنى، سب کے لیے اللہ نے حسنہ کا وعدہ فرمایا، اور حسنہ سے مراد یہاں جنت ہے، جیسا کہ قرآن کی دوسری آیت میں حسنہ سے مراد جنت لیا گیا ہے۔ تو سارے صحابہ جنتی ہیں، تمام صحابہ سے ان کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر معافی کا اعلان فرمایا۔ اہل سنت والجماعت کے یہاں یہ عقیدہ اور نظریہ نہیں ہے کہ کسی صحابی سے غلطی نہیں ہو سکتی، سارے صحابہ معصوم ہیں، ان سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ صحابہ سے گناہ بھی ہو سکتا ہے، وہ معصوم نہیں ہیں، خطائیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن وہ خطا کے اوپر باقی نہیں رہ سکتے، فوراً توبہ کر لیں گے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی صحبت کی برکت سے ان کے دلوں کو ایسا صاف ستھرا فرما دیا تھا کہ گناہ ہونے کے بعد یا غلطی ہونے کے بعد یہ ممکن ہے ہی نہیں کہ صحابی کو اس وقت تک چین آ جائے جب تک وہ اس سے توبہ نہ کر لے۔ چنانچہ دور رسالت کے کتنے ہی واقعات ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں کسی سے چوری کا صدور ہوا، کسی سے زنا کا صدور ہوا، کسی سے کسی اور غلطی کا صدور ہوا، لیکن جب انہیں احساس ہوا فوراً انہوں نے سچے دل سے توبہ کر لی، اور ان کی توبہ کی اللہ کے نبی نے تعریف فرمائی۔ معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زنا کا صدور ہو گیا، اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کی توبہ اللہ کے یہاں قبول ہے، اور تعریف فرمائی۔ ایک صحابیہ عورت ہے، ان سے زنا کا صدور ہوا، اللہ کے نبی نے خدمت میں حاضر ہوئی، مجھے سزا دے دیجیے جو میرے لیے سزا بنتی ہے۔ آپ نے رخصت فرما دیا، پھر واپس آئی، پھر رخصت فرما دیا، پھر واپس آئی، پھر رخصت فرما دیا، پھر واپس آئی، تو اللہ کے نبی نے ان کے اوپر حد جاری کی۔ تو ان کے دل ایسے صاف تھے کہ وہ خود گناہ سے پاک ہونا چاہ رہے ہیں، اور گناہ سے پاک ہونے کے لیے وہ ہر قسم کی حد اور سزا کے لیے بھی تیار ہیں۔ نہیں معلوم ہے کہ تبوک کے اندر 3 صحابہ جو شریک نہیں ہوئے تھے کسی اپنی سستی اور کسلان کی وجہ سے، حضرت ہلال ابن امیہ اور کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ صحابہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے غزوے سے، تبوک سے، تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ منافقین نے باتیں بنائی، جھوٹ بولے، جھوٹے عذر رکھے، لیکن ان کے دل آپ کی صحبت کی برکت سے، ایمان کی برکت سے بالکل صاف ستھرے تھے۔ انہوں نے نہ کوئی عذر رکھا، نہ باتیں بنائی، نہ کسی قسم کا تکلف اور تصنع کیا، صاف صاف آپ سے فرما دیا اللہ کے نبی ہم سے غلطی ہوئی ہے اور ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے، ہم حاضر ہیں، آپ جو سزا ہمیں دینا چاہیں ہم اس کے لیے تیار ہیں۔
चुनांचे अल्लाह के नबी ने इनका फैसला अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया, इनका सोशल बाइकाट कर दिया गया और लोगों ने इनसे बोलना छोड़ दिया। ये मस्जिद में आते कोई नहीं बोलता, यहाँ तक कि इनके घर वालों ने इनसे किनारा कर लिया, खुद बीवियों ने किनारा कर लिया। इनकी दास्तानें, इन सहाबा के सच्चे वाक़यात ये हदीस की किताबों में बिखरे हुए हैं। यहाँ तक हुआ कि गस्सान के बादशाह का ख़त आया कि आपके साथी ने, हमें मालूम हुआ है आपको परेशान किया हुआ है, आपका बाइकाट किया हुआ है, तो आप ऐसा करें हमारे यहाँ आ जाएं, हम आपका इकराम करेंगे और आपको दौलत से नवाजेंगे। लेकिन इनके दिल ऐसे साफ सुथरे थे कि उसकी बात का तासुर लेने के बजाय इन्हें और ज्यादा तकलीफ हुई कि मेरी हालत इतनी गिर चुकी है नबी की जरा सी मुखालफत की वजह से कि गैरों को, दुश्मनों को मेरे अंदर हिरस होने लगी है, तमा होने लगी है। ये सहाबा की शान है, ये सहाबा की सिफत है। गुनाह होना ये सहाबियत के मुनाफी नहीं है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक के अंदर उनसे अपनी रजा का ऐलान फरमा दिया, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। और अल्लाह की रजा उसी के लिए खास होती है जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ फरमा दे। जब अल्लाह ने अपनी रजा का ऐलान फरमा दिया तो इसका साफ मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनकी माफी का ऐलान भी फरमा दिया। बगैर माफी के अल्लाह की रजा का परवाना मिल ही नहीं सकता। जिससे अल्लाह खुश हो गया, इसका मतलब है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें माफ फरमा दिया। तो तमाम के तमाम सहाबा अल्लाह के मुंतखब करदा हैं, चुने हुए हैं, पसंदीदा हैं और अल्लाह के नबी के करीबी हैं, आपके शागिर्द हैं, आपके तलामिज़ा हैं, आपसे कुरान को लेने वाले हैं, हदीसों को लेने वाले हैं, शरीयत और सुन्नत का इल्म लेने वाले हैं। सहाबा के ऊपर एतमाद का मतलब है, सहाबा के ऊपर एतमाद इसलिए ज़रूरी है कि अगर हमने उनसे एतमाद हटा दिया और उठा दिया तो ना हम कुरान के ऊपर एतमाद कर सकते हैं, ना हदीसों के ऊपर एतमाद कर सकते हैं। क्योंकि कुरान के और हमारे दरमियान रावी सहाबा हैं, हदीस के और हमारे दरमियान रावी सहाबा हैं, सुन्नत के और हमारे दरमियान नाकिल, शाहिद और रावी सहाबा हैं। जब रावी मजरूह हो जावे, जब रावी नाकाबिल एतमाद हो जावे, जब रावी के ऊपर से ही भरोसा उठ जावे, तो फिर यकीनी बात है कि उसकी रिवायत करदा जो चीज़ें हैं वो भी नाकाबिल एतमाद हो जाएंगी। अगर सहाबा के ऊपर से एतमाद हटा दिया जाए और ये फिजा आम कर दी जाए कि सहाबा में अच्छे भी थे, बुरे भी थे, सच्चे भी थे, झूठे भी थे, अल-अयाज़ बिल्लाह, और गलत भी थे, मुखलिस भी थे, मुनाफिक भी थे, हर किस्म के लोग सहाबा में भरे हुए थे। अगर ये फिजा आम कर दी जाए तो कल तो कोई बदबख्त ये भी कहेगा कि जब वो अच्छे और बुरे, उनमें हर किस्म के लोग मिक्स थे, उनमें मोतबर लोग पता नहीं कौन था कौन नहीं था, तो फिर उन्होंने जो बातें हमें बताई उनका एतबार कैसे किया जाए, हदीसों को क्यों माना जाए। क्या पता ये हदीसें भी किसी ऐसे शख्स से वारिद हुई हो जो मुनाफिक हो, नाउज़ुबिल्लाह, मुखलिस ना हो, झूठ बोल रहा हो। यानी सहाबियत से एतमाद हटाने का सीधा सीधा मतलब है कि कुरान के ऊपर से एतमाद हटाया जा रहा है और अल्लाह के नबी की हदीसों से एतमाद हटाया जा रहा है। या दूसरे अल्फाज में अगर कहा जाए, खुद जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एतमाद और भरोसा हटाया जा रहा है। जिसे सहाबा के ऊपर भरोसा नहीं, उसे नबी के ऊपर भरोसा नहीं। वजह कि नबी ने सहाबा के ऊपर भरोसा किया। अल्लाह के नबी ने अपनी शरीयत, अपनी सुन्नत, अपनी तालीमात और अपना पूरा शरीयत का निज़ाम सहाबा के हवाले किया और उन्हीं के एतमाद पर आप छोड़ कर गए। हज्जतुल विदा के अंदर आपने ऐलान फरमाया था, अला हल बल्लगतु, क्या मैंने पहुंचा दिया। लोगों ने इसके जवाब में फरमाया था, बला बल्लगता व अद्दैता व नसहता, आपने पहुंचा दिया, आपने खैरखाई का हक अदा कर दिया, आपने अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर दिया। आपने अपनी शहादत की उंगली को आसमान की तरफ उठाया और उस पूरे मजमे की तरफ आपने इशारा किया, यरफ़उहा इलस्समा व यनकुतुहा इलन्नास, सारे मजमे की तरफ आपने इशारा किया और इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद। 3 मरतबा आपने ये बात इरशाद फरमाई, ऐ अल्लाह, मैं ये अमानत जो आपने मुझे सुपुर्द की थी, इन्हें पहुंचाकर और इनके हवाले करके रुखसत होना चाहता हूँ। आप गवाह रही हो, आप गवाह रही हो, आप गवाह रही हो। तो अल्लाह के नबी जिन लोगों के हवाले कुरान को करके गए, जिनके हवाले सुन्नत करके गए, शरीयत करके गए और रिसालत और नबूवत की जिम्मेदारी और उसके फराइज जिन्हें सौंप कर गए, उनके बारे में अगर कोई ये कहता है वो एतबार के काबिल नहीं है, तो उसका सीधा और साफ मतलब है उसे नबूवत के ऊपर एतमाद नहीं, उसे रिसालत के ऊपर एतमाद नहीं। और ये बात खुद हदीस में मौजूद है। अल्लाह के नबी ने खुद इरशाद फरमाया, सही हदीस मौजूद है, सही
ترمذی کی روایت ہے اور بھی مختلف کتابوں میں صحیح ابن حبان وغیرہ میں فرمایا اللہ فی اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد انہیں طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا، ان سے دشمنی نہ کرنا، حسد نہ کرنا، بغض نہ کرنا، ان کے اوپر نقد نہ کرنا، ان کے اوپر اعتراضات نہ کرنا، ان کی شخصیات کو مجروح کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ من احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت رکھے گا تو وہ اس لیے محبت رکھے گا کہ مجھ سے محبت ہے، اسے مجھ سے محبت ہے اس لیے میرے شاگردوں سے محبت کرے گا۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو ان سے بغض رکھے گا تو وہ اس لیے بغض رکھے گا کہ اسے مجھ سے بغض ہے، مجھ سے دشمنی ہے۔ جب مجھ سے دشمنی ہے تو میرے شاگردوں سے اور میرے ساتھیوں سے بھی دشمنی رکھے گا۔ تو اللہ کے نبی نے صاف صاف ارشاد فرمایا کہ مجھ سے دشمنی رکھنے والا میرے صحابہ سے دشمنی رکھے گا، مجھ سے محبت رکھنے والا میرے صحابہ سے محبت رکھے گا۔ آج کوئی بھی، چاہے وہ روافض کی شکل میں، شیعوں کی شکل میں، یا ان کے زر خرید غلام بن کر اور ان کے وفادار بن کر، ان کے لقمے کھا کر، اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے اعتماد ہٹانے کی کوشش کرے گا، چاہے کوئی بھی ہو، کتنا بھی بڑا محدث ہو، کتنا بھی بڑا مفسر ہو، کتنا بھی بڑا متکلم ہو، کتنا بھی بڑا مصنف ہو، اور کتنے ہی بڑا نسب کا ہو، کتنا ہی بڑا اس کا حسب ہو، کتنے ہی بڑے ادارے کا کتنا ہی بڑا استاد ہو، اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اوپر حرف کرے گا، ان کی طرف انگلی اٹھائے گا اور ان سے امت کو بدزن کرنے کی کوشش کرے گا، ان کی شان میں نازیبہ کلمات استعمال کرے گا، تو یقینی بات ہے کہ نہ اس کا نسب دیکھا جائے گا، نہ اس کا علم و فن دیکھا جائے گا، نہ اس کا رتبہ اور مرتبہ دیکھا جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ اس امت میں اللہ نے پیغمبر کے بعد سب سے فضیلت اور سب سے بڑا مرتبہ صحابہ کو دیا ہے۔ جو صحابہ کو نہیں مانتا، وہ کتنا بھی بڑا ہو، وہ بڑا ہماری نظر میں نہیں ہے، وہ احترام کے قابل نہیں ہے۔ اسے بڑا ماننا اپنی ایمانی غیرت کا جنازہ نکالنا ہے، اس کا احترام کرنا گویا کہ دوسرے لفظوں میں یہ اقرار کرنا ہے کہ صحابہ سے دشمنی پر ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ایمانی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ بڑا اسی وقت تک مانا جائے جب تک وہ اپنے بڑوں کو بڑا مانے۔ جب اس نے اپنے بڑوں کو بڑا نہیں مانا، صحابہ جو سب کے بڑے ہیں، پوری امت کے بڑے ہیں، پوری امت کے استاد ہیں، نبی اور امت کے درمیان واسطہ ہیں شریعت کا، سنت کا، احادیث کا، جب ان کو بڑا نہیں مانا گیا، جب ان کی قدر نہیں کی گئی، جب ان کی عزت نہیں کی گئی، تو پھر ایسا شخص کہاں سے قابل احترام ہو سکتا ہے؟ اللہ کی شان دیکھیے، بہت سارے محدثین کا یہ مقولہ ہے کہ جو شخص صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اوپر تبرہ کرنا چاہتا ہے اور جرأت کرنا چاہتا ہے تو وہ ڈائریکٹ سارے صحابہ کو نشانہ نہیں بناتا، وہ شروعات کرتا ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اسی لیے فرمایا معاویہ ستر لاصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ امام ابو توبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، ان کا مشہور مقولہ ہے معاویہ ستر لاصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت معاویہ تمام صحابہ کے لیے پردے کی طرح ہیں، جب تک یہ پردہ پڑا ہوا ہے تو سارے صحابہ کی انسان قدر کرتا رہے گا، اور جس نے یہ پردہ ہٹا دیا، یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدزن ہو گیا یا بدزنی پھیلائی، تو وہ یقیناً بقیہ صحابہ کے اوپر بھی جرأت کرے گا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کتابوں کے اندر، تاریخ دمشق وغیرہ کے اندر، فرماتے ہیں کہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط نظر سے دیکھتا ہے، ہم اسے سارے صحابہ کے بارے میں متہم سمجھتے ہیں۔ اسی طرح امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جو تاریخ دمشق اور تہذیب الکمال امام مزی رحمۃ اللہ علیہ کی اس میں موجود ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت معاویہ سارے صحابہ کے لیے دروازے کی طرح ہیں، جو شخص اس دروازے کو توڑے گا گویا وہ صحابہ کے قلعے کے اندر صحابہ کی عزت کے قلعے کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جو حضرت معاویہ کے اوپر جرأت کرے گا وہ گویا کہ سارے صحابہ کے اوپر جرأت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ جو محدثین کے بلکہ غالباً امام وکیع بن جراح رحمۃ اللہ علیہ کا تو قول یہ ہے، غالباً ان کا یا کسی اور کا، غالباً جہاں تک میرے یاد پڑتا امام وکیع بن جراح رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ حضرت معاویہ ہمارے لیے لوگوں کو پرکھنے کی کسوٹی ہیں، یہ آدمی سنی ہے یا رافضی ہے، یہ صحابہ کے بارے میں اچھا نظریہ رکھتا ہے یا غلط نظریہ رکھتا ہے۔
اس بات کو دیکھنے کے لیے اور پرکھنے کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے بارے میں اس کا کیا نظریہ ہے۔ اگر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس کا اچھا نظریہ ہے تو ہم سمجھتے ہیں اس کا صحابہ کے بارے میں اچھا نظریہ ہے، اور اگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس کی سوچ غلط ہے تو ہم سمجھتے ہیں سارے صحابہ کے بارے میں اس کی سوچ غلط ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ایک شخص نے ہمارے ملک کے اندر لکھنؤ کے 2 سال پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تبرہ کیا اور ان کے اوپر تہمت لگائی، اتہامات انہیں عاصی، باغی، طاغی، خاطی، مجرم، قاتل وغیرہ کہا۔ اس وقت دوسرے صحابہ کے تعلق سے نہیں کہا تھا، لیکن یہ اسلاف کا جو مقولہ ہے یہ ہم اپنی آنکھوں سے سچا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ وہ شخص جس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تبرہ کی شروعات کی، وہ بعد میں بڑھتے سارے صحابہ کے اوپر ہاتھ صاف کر دیا۔ اس نے اپنی کتابوں میں سارے صحابہ کو مجروح کیا ہے۔ اس نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی نہیں چھوڑا، عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں چھوڑا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تہمت باندھی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہم کو نہیں چھوڑا، عمر ابن عاص، مغیرہ ابن شعبہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم، ان تمام صحابہ کے تعلق سے غلط فہمیاں پھیلائی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ جو شخص حضرت معاویہ کو حجت نہیں مانے گا، ان کی مخالفت کرے گا، وہ سارے صحابہ کا دشمن بنے گا، یقیناً بنے گا، اور یہی ہوا ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، سارے صحابہ کا احترام، ان کی قدر، ان کی عزت، ان کی رفعت شان کا اقرار کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے اور اہل سنت والجماعت کی پہچان ہے۔ قرآن پر اعتماد کے لیے صحابہ پر اعتماد کرنا ضروری ہے، حدیثوں پر اعتماد کے لیے صحابہ پر اعتماد کرنا ضروری ہے۔ منافق الگ تھے، صحابہ الگ تھے۔ منافقین کو اور صحابہ کو ایک ساتھ مکس کرنے کی کوشش کرنا اور یہ تاثر دینا کہ صحابہ کی جماعت میں منافق بھی گھلے ملے رہتے تھے اور پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون صحابی ہے اور کون منافق ہے، تو یہ بات اپنے آپ میں ایک جہالت اور حماقت ہے۔ اللہ کا قرآن صاف کہتا ہے منافق الگ ہیں اور مومنین الگ ہیں، مخلصین الگ ہیں اور منافقین الگ ہیں، کافر الگ ہیں، مشرک الگ ہیں اور مومنین الگ ہیں۔ اللہ کے قرآن نے فرق کر دیا۔ سورہ توبہ پڑھ لیں، تفسیر پڑھ لیں، ترجمہ پڑھ لیں، خود سمجھ میں آئے گا کہ اللہ رب العزت نے منافقین کو الگ کر دیا، اور پہلے اگر کبھی کسی وجہ سے وہ گھل مل کر رہتے بھی ہوں، لوگوں کو پتہ نہ چلا ہو تو الگ بات ہے۔ تبوک کے بعد تو سارے صحابہ الگ ہو گئے اور سارے منافقین الگ ہو گئے۔ تبوک کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، بڑا سخت موسم تھا، سخت گرمی تھی، شدت کا زمانہ تھا اور لوگوں کے پاس کھانے کے لیے پینے کے لیے نہیں تھا۔ اس وقت میں حضور کے ساتھ میں وہی لوگ گئے جو خالص مسلمان تھے اور جن کے دل میں جو ذرہ برابر بھی کھوٹ تھا، یہ نفاق تھا، یہ اسلام نہیں تھا، وہ لوگ حضور کے ساتھ نہیں گئے۔ 3 صحابہ تھے جو اپنی سستی کاہلی کی وجہ سے نہیں جا سکے، انہوں نے بعد میں معافی مانگی اور اللہ نے ان کی توبہ کا اعلان قرآن میں فرمایا، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان قرآن پاک میں فرمایا، تو جن کی توبہ کی قبولیت کا اعلان اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرما دیں وہ مخلص ہیں، اور جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یہ منافق ہیں، یہ جو آپ کے پاس آ کر جھوٹے بہانے کر رہے ہیں اور جھوٹے عذر کر رہے ہیں، یہ عذر ناقابل سماع ہے، ناقابل اعتماد ہے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم، صاف فرما دیا اللہ رب العزت نے کہ ان کے عذر جتنے بھی ہیں وہ سارے ناقابل اعتبار عذر ہیں، ان کا اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں۔ منافقین کو اللہ نے الگ کر دیا اور منافقین کا تذکرہ الگ کیا، صحابہ کا الگ کیا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہاں سے تو ان آیتوں میں اللہ نے مومنین کا، صحابہ کا، سابقین اولین کا اور ان کے بعد مسلمان ہونے والے صحابہ کا تذکرہ کیا۔ جب منافق کا نمبر آیا، منافقین کا، تو الگ سے اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ اگلی آیتوں کے اندر ارشاد فرماتے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، آپ کے ارد گرد بہت سارے منافق بھی ہیں، یعنی صحابہ تو الگ ہیں، منافق الگ ہیں، اور خود اللہ کا قرآن کہتا ہے اذا خلوا الى شیاطینہم قالوا انا معکم، یہ منافق جو ہیں جب یہ اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں، اپنے شیاطین کفار کے پاس جاتے ہیں، تو انہیں جا کر کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ تو ویسے ہی بیٹھتے ہیں مذاق بنانے کے لیے، اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ نے قرآن میں صاف فرما دیا کہ منافقین نبی کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ وہ اپنے شیطانوں کے ساتھ ہیں۔
اور یہ بدبخت یہ کہنے پر تلے ہوئے ہیں کہ نعوذ باللہ منافقین صحابہ کے ساتھ ہیں، منافقین نبی کے ساتھ ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یحلفون باللہ انہم لمنکم وما ہم منکم ولکنہم قوم یفرقون، وہ قسم کھا کر کہیں گے تمہارے سامنے کہ تم میں سے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ وہ چھوٹے ہیں، وہ تم میں سے ہرگز نہیں ہیں۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے منافقین صحابہ میں سے ہرگز نہیں ہیں، منافقین مسلمانوں میں سے ہرگز نہیں ہیں۔ اللہ کے اس صاف صاف اعلان کے باوجود بھی اگر کوئی یہ کہتا نہیں صحابہ بھی صحابہ کے اندر بھی منافق بھرے ہوئے تھے، پتہ نہیں چلتا تھا کون صحابی کون منافق ہے، تو یہ اس کی جہالت ہے اور صحابہ سے بغض اور صحابہ سے دشمنی کی علامت ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں جتنے بھی صحابہ ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آخری درجے کے صحابی تک، چاہے وہ صحابی صغیر ہوں چاہے صحابی کبیر ہوں، سارے کے سارے ہمارے لیے احترام کے قابل ہیں۔ کسی ایک کی بھی توہین کرنا، کسی ایک کے بارے میں بھی ذرہ برابر بھی گستاخی کرنا یا گستاخانہ جملے اپنی زبان پر لانا بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ ان کے درمیان آپس میں کچھ واقعات ہوئے، مشاجرات ہوئے، لیکن ان مشاجرات کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت نے وہ موقف اپنایا جس سے کسی بھی صحابی کے اوپر کوئی حرف نہیں آتا۔ کسی نے سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ صحابہ کے درمیان آپس میں جو مشاجرات ہوئے، جنگیں ہوئی، ان کے تعلق سے آپ کا کیا موقف ہے؟ سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے مجھے خود کو اس جھگڑے کے اندر پڑھنے سے محفوظ کر لیا تو میں اپنی زبان کو ان کا تذکرہ کر کے یا ان کے مشاجرات، ان کے اختلافات کا تذکرہ کر کے اپنی زبان کو گندا کرنا نہیں چاہتا۔ اسی طرح کسی نے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ان کی حضرت علی کے ساتھ جنگیں ہوئی، لڑائیاں ہوئی، اس تعلق سے آپ کا کیا حکم ہے، کیا فرمانا ہے، کیا ارشاد ہے، کیا فتویٰ ہے؟ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے صاف فرمایا کہ ان بڑی شخصیتوں کے بارے میں، ان صحابہ کے بارے میں کوئی حکم دینے والا یا کوئی فتویٰ لگانے والا یا ان کے اوپر کوئی حکم نافذ کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ میں کون ہوتا ہوں کہ ان کے بارے میں تبصرہ کروں؟ میں تو وہی کہوں گا ان کے بارے میں جو اللہ کے قرآن نے کہا ہے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سب سے حسنہ کا یعنی جنت کا اور اپنی رضا کا وعدہ کیا ہے۔ تو سارے صحابہ، ان سے اگر دنیا میں کوئی غلطی ہوئی بھی ہو، کوئی خطا ہوئی بھی ہو، کوئی جرم سرزد ہوا بھی ہو، تو یقینی بات ہے کہ انہوں نے ضرور اللہ سے سچے دل سے توبہ کری ہوگی اور اللہ رب العزت نے انہیں یقیناً معاف کر دیا ہوگا، اور معاف کرنے کی وجہ سے ہی اللہ نے ان سے اپنی رضا کا اعلان فرمایا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے، بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے کہ یہ مرکز تحفظ اسلام ہمارے بھائیوں کا بنگلور میں جو یہ چلا رہے ہیں، اور اس کے اوپر بزرگوں کے اور اکابرین و مشائخ کے بیانات ہوتے ہیں۔ تو یہ سب حضرات، اس کے جتنے ذمہ دار ہیں اور معاونین ہیں اور چلانے والے ہیں، یہ سارے کے سارے ہم سب کی طرف سے، پوری امت کی طرف سے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور خصوصاً ان دنوں میں انہوں نے یہ سلسلہ چلایا ہوا ہے عظمت صحابہ کا۔ عظمت صحابہ کے تعلق سے ہندوستان بھر کے اکابرین، مشائخ اور علماء کے بیانات اپنے چینل پہ یہ حضرات کروا رہے ہیں، اور امت تک صحابہ کی عظمت اور صحابہ کی مدح اور صحابہ کی تعریف اور توصیف پہنچا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے میں اپنی طرف سے اور تمام صحابہ کے جو محبت رکھنے والے ہیں، صحابہ سے عقیدت رکھنے والے جتنے بھی حضرات ہیں، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے، سب کی طرف سے میں اپنے ان بھائیوں کو جو مرکز تحفظ اسلام تنظیم چلاتے ہیں، چینل چلاتے ہیں، ان سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ان کے کام میں ترقی عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے، خیر و برکت عطا فرمائے، اور انہیں اخلاص اور لگن کے ساتھ اور پوری للہیت کے ساتھ اللہ رب العزت کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دینی اور دنیاوی ترقیات سے ہمکنار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔